السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں پر، اچھائی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی ظلم کے کام پر تعاون نہ کرو۔ یعنی تمہاری مدد، تمہارا تعاون اگر کسی کے ساتھ ہو تو وہ اچھائی کے کام میں ہو، گناہ کے کام میں نہیں۔ کسی کا ساتھ دو تو اچھائی کے معاملے میں دو، گناہ کے معاملے میں نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ایمان والوں کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایمان والوں کو حرص کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اور مومن کا معنی ہی سلامتی اور امن ہے، تو بھائیو ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے دوسرے انسان، دوسرے لوگ محفوظ ہوں، تب ہم صحیح معنی میں مسلمان اور مومن کہلا سکتے ہیں۔ اگر ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کی جان محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم کامل مسلمان اور کامل مومن نہیں ہیں۔ کامل مومن تبھی بن سکیں گے جب ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں گے۔ میں یہ جملہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر بہت ساری ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جنہیں کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کا کہیں رشتہ ہونے لگا تو ہم نے جا کر وہاں بات اڑا دی، نہیں وہ لوگ تو ایسا نہیں ایسے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ بنتے رشتے کو خراب کر دینا یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے، انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کا رشتہ خراب کرتا ہے، کسی کا بنتا کام اجاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو اس سے بڑا، اب میں کیا کہوں، اس سے بڑا منحوس آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ بھئی اگر ہم سے ہو سکتا ہے ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے اچھی بات کرو وگرنہ خاموش ہو جاؤ۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ میری زبان سے گند ہی نکلے گا، میری زبان سے فضول باتیں ہی نکلیں گی، میری زبان سے کسی کا گھر تباہ ہوگا، کسی کا کام خراب ہوگا، تو میں نہ بولوں۔ تو کتنی بیہودہ حرکت ہے کہ ہم کسی کا رشتہ خراب کر دیتے ہیں، کسی کا بنتا کام، ہوتا کام ہماری وجہ سے خراب ہو جائے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں سکون نہیں آتا جب تک وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے کہا، خواہ پتہ چلا جی فلاں جگہ کسی کا رشتہ اور ہے، پہنچ گئے کہ وہ تو ایسے ایسے، آپ کہاں پھنس گئے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں، صرف رشتہ خراب کرنا ہے، گھر خراب کرنا ہے، دونوں گھروں کو خراب کرنا ہے، معاملہ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کوئی چیز خرید رہا ہے یا کوئی بیچ رہا ہے تو اگلے فریق کی طرف پہنچ جانا، اور جی آپ کہاں پھنس رہے ہو، کن لوگوں میں پھنس رہے ہو، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، صرف اگلے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو بھائی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں۔ معاشرے میں کوئی عزت بنانے کو طریقے استعمال کریں، کچھ ایسے طریقے اپنائیں جس سے ہماری عزت ہو معاشرے میں۔ دیکھو بات چھپی نہیں رہتی، بات نکل آتی ہے۔ اب جب اگلا فریق پوچھے گا، ہاں بھئی کل تک تو آپ سے بات چیت ٹھیک تھی، رشتہ بھی ہو گیا، بات بھی ہو گئی، معاملات بھی طے ہو گئے، یہ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ تو بات نکل آتی، جی فلاں بندے نے آ کر ہمیں بتایا، تو کیا عزت رہے گی، کیا مقام رہا آپ کا؟ تو اس لیے بھائی کوشش کریں، اگر ہماری وجہ سے کسی کا کام بن جائے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، کسی کے ہوتے کام میں، کسی کے بنتے کام میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کسی کا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کسی کا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کسی کا کام خراب نہ کریں۔ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی نیکی کے کام میں تعاون کرو، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ یہ کون سی خیر خواہی ہے کہ میں نے اگلے کا ہوتا رشتہ خراب کر دیا، میں نے اگلے کا ہوتا کام خراب کر دیا؟
تو بھائیو یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں۔ مومن مسلمان کا یہ شان نہیں ہے کہ کسی کا ہوتا ہے کام خراب کر دینا، کسی کے بنتے کام کو اجاڑ دینا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ مجھ سمیت آپ سب کو ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔